کو खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भारत की 6 सियासी जमातों ने मकबूजा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए जद्दोजहद करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 सियासी जमातों की जानिब से एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया मुताबिक वो 4 अगस्त 2019 के गोपकर मुआहदे की पासदारी करेंगे, जिसमें तमाम इलाकाई जमातों और कांग्रेस ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस बहाल करने का अहद किया था। मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह शामिल हैं। इस अहम तरीन पेशरफ्त पर दफ्तर खारजा में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत का मौक़िफ़ जो है यह पिट रहा है। भारत का यह बयानिया था कि पाकिस्तान से आकर लोग शरारत करते हैं, आज इस बयाने को कोई तस्लीम नहीं कर रहा है। 1 साल के अंदर भारत ने कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने की बारहा कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि 6 जमातों के मुश्तरका एलामिये से वाज़ेह होता है कि ये कश्मीरियों की फतह है। अगर इनकी कुर्बानियाँ ना होती, इनका अज़्म नहीं होता, तो भारत कामयाब हो चुका होता। भारत की सफारती नाकामी की बात की जाए तो पाक चीन वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका एलामिये में चीन ने मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत के अज़्म का इजहार किया है। चीन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इस तरह के इक़दामात तनाज़े को मज़ीद पेचीदा कर देंगे। तनाज़े को पुरअमन तरीके और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और 2 तरफ़ा मुआहदों के ज़रिए ही हल होना चाहिए। जबकि भारत ने इस मुश्तरका एलामियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी भारत का अटूट अंग है और हम उम्मीद करते हैं कि मुतल्लिका फरीक भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। जिस पर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाक चीन मुश्तरका एलामिये पर भारत की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से गैर ज़रूरी और गैर ज़िम्मेदाराना बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कश्मीर को भारत का अटूट अंग समझना और इसे अंदरूनी मामला करार देना एक मज़हक़ ख़ेज़ बात है। भारत की सफारती तन्हाई की बात की जाए तो महसूस होता है कि लद्दाख में चीनी फ़ौजियों से खाई हुई मार के ज़ख्म जो है ये भारतीय फ़ौजियों के जहनों पर नक्श हो चुके हैं। नेपाल ने नया नक्शा जारी करके भारत को उसकी औकात बता दी है। भारत के फॉरेन ऑफिस की हालत ये है कि आज बांग्लादेश की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी भारतीय सेक्रेटरी खारजा को उसके लिए 5 घंटों इंतजार करना पड़ता है। चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान तक रसाई के ख्वाब देखने वाले भारत को ईरान ने मंसूबे से अलहदा करके खित्ते में भारतीय बालादस्ती का जो ख्वाब था उसको भी चकनाचूर कर दिया। मगर दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी के हवाले से कुछ यूं कहा। ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर में हमारा खून जो है पिछले 72 साल में इन्वेस्ट हुआ है। शहीदों के लहू से इन लोगों ने गद्दारी की है। उनको टांग पे खड़ा होना या गानों के जरिए या किसी और के जरिए जो है उसकी तरफ जो है इन्होंने मोड़ दिया है। कश्मीरी आज जो है वैली के अंदर इस बात की दुआएं मांग रहे हैं, अपने शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। ये फेलियर है, एब्जेक्ट फेलियर है। और दूसरी तरफ वज़ारत ख़ारजा की दावत पर अफ़गान तालिबान का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक मुल्ला बरादर तालिबान वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। वफ़द इस्लामाबाद में अफ़गानिस्तान के हवाले से जारी अमन मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के सीनियर हुक्काम से तबादला ख्याल करेगा। अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते में खुशहाली की ज़मानत समझा जाता है, लेकिन अभी भी अफ़गानिस्तान में अमन दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं वहाँ पर सरगर्म दिखाई दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ और एनडीएस की सरबरस्ती में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार ने यकजा होने और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ मिलकर करने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेगा, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोईद यूसुफ साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया है जिसके लिए अब वो जद्दोजहद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई हमें इस एजेंडे पर इत्तफाक करते हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सारी सियासी जद्दोजहद जो अब होगी ये 4 अगस्त के इक़दामात की बहाली है। 5 अगस्त के इक़दामात गैर आइनी गैर दानिशमंदाना थे और इसके खिलाफ हम मिलकर उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक जो पुरानी हैसियत है, तशख़्ख़ुस है, वहाँ का बहाल नहीं हो जाता। अगर ये कहा जाए कि ये कोई मामूली बयान नहीं है तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि ये उन जमातों के लीडरान की जानिब से मुतालबा और जब कोशिश शुरू हो रही है, तहरीक शुरू हो रही है, ये वो जमातें हैं जो भारत की कहा जाए कि भारत की हामी जमातें थी, वहाँ के भारत नवाज लीडर हैं इन जमातों के जो लोग हैं। तो ये इतना बड़ा जो चेंज आया है इनकी सोच में, जो वो कह रहे हैं कि हमें देर हो गई है करते हुए, ये कितनी बड़ी तब्दीली, पॉजिटिव तब्दीली है ये डॉक्टर साहब?
دیکھیے شازیہ، آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے، بات کی، آج دوپہر میں آپ کو معلوم ہے ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور مقصد ایک تھا۔ دیکھیے بہت تنقید ہوئی، بات ہوئی کہ کیا کر رہے ہیں، اسٹریٹجی کیا ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح میڈیا پہ نہیں آ سکتی، لیکن آج الحمدللہ آپ کو نظر آیا کہ ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو اللیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں مودی صاحب کا جو پورا ان کا ایک وہ فارمولا ہے، جو انہوں نے کوشش کی ہے، جو پلان ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بات ہوتی تھی کہ نہیں جی وہاں تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے خود کہہ دیا یہ وہ پارٹیز ہیں جن میں پرو انڈیا پارٹیز بھی شامل ہیں، ان کے نیچے حکومتیں بناتے رہے ہیں۔ آج انہوں نے کھل کے کیا، ایسے لگتا ہے جیسے ہو بہو جو ہم بات کرتے رہے، کشمیری بات کرتے رہے، آج انہوں نے عکاسی کر دی۔ کیوں؟ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو اسی طرح پتا چلا ہے جیسے باقیوں کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پلان فیل ہو چکا ہے۔ دہائیوں سے جو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں وہ کسی مودی کے ہتھ کنڈے سے یا ان کی انٹیمیڈیشن سے وہ چینج نہیں ہونے والے تھے، اور اب تو سیاسی رہنما جب اکٹھے ہو گئے تو پیچھے رہ کیا گیا؟ ہم تو بات ہی یہ کرتے تھے، اور آج انہوں نے اوپنلی 22 تاریخ کو کہہ دیا 2 دن پہلے کہ یہ ایک تحریک ہے اور ہم نہیں چین کریں گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہی بات تو ہم کرتے تھے۔ تو ہمارا پورا جو سٹانس ہے وہ الحمدللہ ونڈیکیٹ ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں جیت ہو گئی، ابھی بہت مرحلے رہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 5 اگست تو انشاءاللہ ریورس ہوگا، لیکن اس ریورسل کے بعد پھر آگے شروع ہوں گے کہ ڈسپیوٹ کو دوبارہ۔ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو اللیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں مودی صاحب کا جو پورا ان کا ایک وہ فارمولا ہے، جو انہوں نے کوشش کی ہے، جو پلان ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بات ہوتی تھی کہ نہیں جی وہاں تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے خود کہہ دیا یہ وہ پارٹیز ہیں جن میں پرو انڈیا پارٹیز بھی شامل ہیں، ان کے نیچے حکومتیں بناتے رہے ہیں۔ آج انہوں نے کھل کے کیا، ایسے لگتا ہے جیسے ہو بہو جو ہم بات کرتے رہے، کشمیری بات کرتے رہے، آج انہوں نے عکاسی کر دی۔ کیوں؟ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو اسی طرح پتا چلا ہے جیسے باقیوں کو۔ مسئلہ یہ ہے میری اتنی دہائیوں سے جو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں وہ کسی مودی کے ہتھ کنڈے سے یا ان کی انٹیمیڈیشن سے وہ چینج نہیں ہونے والے تھے، اور اب تو سیاسی رہنما جب اکٹھے ہو گئے تو پیچھے رہ کیا گیا؟ ہم تو بات ہی یہ کرتے تھے، اور آج انہوں نے اوپنلی 22 تاریخ کو کہہ دیا 2 دن پہلے کہ یہ ایک تحریک ہے اور ہم نہیں چین کریں گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہی بات تو ہم کرتے تھے۔ تو ہمارا پورا جو سٹانس ہے وہ الحمدللہ ونڈیکیٹ ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں جیت ہو گئی، ابھی بہت مرحلے رہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 5 اگست تو انشاءاللہ ریورس ہوگا، لیکن اس ریورسل کے بعد دوبارہ سیٹل کرنا ہے، اس سے پہلے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج جو بات ہوئی ہے الحمدللہ میرا خیال ہے جتنی محنت اس پہ ہو رہی تھی، آپ نے 5 اگست کو بھی دیکھا، ہم نے کافی یہ بات کی کہ، اور وہ آج سامنے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہماری جو کشمیر پر پالیسی ہے پوری دنیا پر واضح ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اپنے ہی لوگ، اپنی ہی پارٹی کے لوگ، اپنے ہی ملک کے لوگ ایک دوسرے کی پالیسیوں پر اپنے ہی اندر تنقید کریں گے۔ شیریں مزاری صاحبہ کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی فارن آفس نے جو کشمیر کاز کی جو پالیسیز تھیں، جو ایک بیانیہ تھا کشمیر کاز کا، اس کو نقصان پہنچایا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے ہی لوگ جب اس طرح کی حکومتی پالیسیوں پر تنقید کریں گے، اور وہ حکومتی لوگ ہی، تو اپنے بیانیہ کو نقصان پہنچے گا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ کھلے عام اس طرح کے جو تضادات ہیں ان کو کھلے عام آ کر اس طرح بیان کرنا، اس سے نقصان ہوگا ہمارے بیانیے کو؟ کہ شازیہ آپ کو معلوم ہے، میرا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہے، میں سیاسی پہلو اور سیاسی بات میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے کشمیر جو ہے نا وہ بالا تر ہے، ہونا چاہیے ہر سیاست سے، کون کیا کہے کیسے کہے، اور بہت سی چیز دیکھیے ڈس ایگریمنٹ تو اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن کشمیر ہیز ٹو بی ابو پالیٹکس۔ اور میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ جو سارا پروسیس ہم نے کیا ہے، پاکستان کے جتنی محنت اس پہ ہوئی ہے پچھلے سال سے، وہ آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا تو اب ہندوستان کا نیریٹو پہ ہی وہ چلتے تھے نا، ہمیں کہتے تھے کہ جی وہاں تو وہ نیریٹو بھی ان کا اب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو خود بتاؤں، آج آئی پی یو کی صدر آئی ہوئی ہیں، اس سے ہم تمام بہت سے لوگوں کی، وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، میری ان سے علیحدہ ملاقات ہوئی،
وہ بھی بالکل یہی بات کر رہی تھی, اور وہ ہیں بھی میکسیکو سے, تو ان کو بھی معلوم ہے کہ جب ایک بڑا نیبر ہو اور وہاں پہ ایسا نیریٹو آ رہا ہو تو نیریٹو کی جنگ ہی انڈیا جیتتا تھا. وہ تو اب وہ بھی دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے پروگریس ہے. باقی یہ چھوٹے موٹے ڈس ایگریمنٹس وی شوڈ پیپر اوور. اصل ایشو یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے بات باور کرانی ہے کہ ابھی مشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, ان اکمپلش مشن, اس پہ کام کرتے رہنا ہے. آج ایک کڑی نظر آئی ہے, آگے بھی آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا, کیونکہ یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے کہ آپ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ایک جو رفٹ آ رہی ہے بھارت کی بنگلہ دیش کے ساتھ, ایران کے ساتھ, آپ دیکھیں بنگلہ دیشی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے بھارتی سیکرٹری خارجہ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. ایران نے بھی چاہ بہار منصوبے سے بھارت کو نکال دیا ہے. تو یہ رفٹ جو آ رہی ہے ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ بڑے تعلقات مضبوط, اور جہاں جن سرزمین پر جا کر مودی اعتراف کرتا تھا کہ کس طرح پاکستان کو توڑنے کی سازشوں میں پورا ہاتھ تھا بھارت کا, اس رفٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تبدیلی کتنی بڑی ہے؟ دیکھیے شازیہ, ایز اے آفیشل آف پاکستان شاید لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یہ کہیں جی بڑا اچھا ہے, یہ سے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے وغیرہ. دیکھیے میں آپ کو کھل کے کہتا ہوں, پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں کوئی بھی ڈسٹربنس اور انسٹیبلٹی آئے. دیکھیں ہمارا تو موقف یہ ہے, جب انڈیا چائنا کا سٹینڈ آف ہوا تو انڈیا نے کہا جی پاکستان ایڈوانٹیج لے گا. ساری دنیا نے کہا کیا ایڈوانٹیج لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ نہیں چاہتے. لیکن ایک ملک ہے جس نے اپنے ایکشن سے دکھا دیا ہے کہ اس کا اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا ایکسپینشنسٹ ہے. ہر ملک میں جا کے کبھی چائنا میں وہ کچھ کرے گا تو منہ کی کھائے گا, یہاں پہ بالا کوٹ کرنے کی کوشش کی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا, منہ کی کھائی. نیپال نے قرارداد پاس کی, منہ پہ مارا نیا میپ. بنگلہ دیش جو ان کے اتنے قریب تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا خطہ پاگل ہو گیا. بالکل صرف ایک ملک جو اپنے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے, رسپانس تو ملے گا. سارے خوددار ملک اگر کھڑے ہوں گے, اگر ہم سے کوئی بات ایسی ہوگی تو جواب تو ملے گا, اور جواب پہلے بھی ملا اور دوبارہ بھی ملے گا, اور چین نے بھی دکھا دیا, باقی بھی. لیکن ہم الٹیمیٹلی چاہتے ہیں خطے میں امن اور استحکام ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کو افغانستان کا فائدہ ہے. ہم جو مدد کر سکیں گے کریں گے. فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے, کوئی کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی, لیکن جہاں ہم مدد کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو را اور این ڈی ایس کا جو گٹھ جوڑ ہے ظاہر ہے نیا نہیں ہے, لیکن جو سازش ابھی بے نقاب ہوئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے یہ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں, دہشت گرد پکڑے بھی گئے, آپ نہیں سمجھتے اس سے یہ ان کی جو کاروائیاں ہیں, جو پلان ہے, اس سے افغان پیس پروسیس جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں, دیکھیے پیس پروسیس تو چلانا ان کی ضرورت ہے. ہم صرف ایک ہیلپنگ ہینڈ پلے کرتے رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکا. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, پروسیس انہوں نے چلانا ہے. یہ جو آپ نے را اور این ڈی ایس کی بات کی, بدقسمتی سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی اب انہوں نے پھر سے, کیونکہ الحمدللہ پاکستان کو جیت ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف, اب وہ اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. ہندوستان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر افغانستان میں امن آ گیا تو وہ تو فارغ ہو گئے. ان کا تو سارا منصوبہ یہ ہے کہ ادھر انسٹیبلٹی رکھیں اور پاکستان کو وہاں سے خراب کریں. میں آپ کو صرف ایک لائن کہہ دیتا ہوں, شاید ہی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جس میں اس وقت ایکسٹرنل فنگر پرنٹس نہ ہو ہمارے ہمسائے کے. اور دوسری بات, اس کے باوجود میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد قائم رہے گی. ہمارے ادارے یہ بات سمجھ چکے ہیں, تیار ہیں. یہ 10-12 سال پرانی بات نہیں ہے جب we weren't prepared. ہماری پالیسی ہے کیا کہ ایک طرف ہم تو چاہتے ہیں, ظاہر ہماری تو خواہش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو, افغانستان میں امن قائم ہوگا, پاکستان میں امن قائم ہوگا, پورے خطے میں ظاہر ہے خطے میں امن قائم ہوگا. لیکن اس پر ہماری کیا پالیسی ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں افغان سرزمین پر امن کی, لیکن انہی کی سرزمین پر جو ہے نا وہ دہشت گردانہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, ایجنڈا بنایا جا رہا ہے, را اور این ڈی ایس مل کر کریں. اس پر ہماری پالیسی کیا ہے بھائی ہم لوگ تم لوگوں کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور تم لوگوں کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے یہاں پر دہشت گردانہ کاروائیوں کے حملوں کے منصوبے بنانے کے لیے. دیکھیے اس پہ جہاں جہاں ضرورت ہے اور مناسب نہیں, زیادہ مکمل ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہا ہے, اور یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ ضرور کر دوں
कि you are dealing with a state sponsor of terrorism. Let's be clear about this. हिंदुस्तान की पॉलिसी एक डेलिब्रेट पॉलिसी है. कश्मीर में तो हो ही रही है जो दहशतगर्दी, लेकिन वो जो वहाँ कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ वो दहशतगर्दी ही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है. और एक रोग स्टेट जो है वो क्या होती है? रोग स्टेट होती है जो बैनुल अक़वामी कवानीन को ना माने, अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं मान रहे, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स को खुद ही वायलेट करे. शिमला को 5 अगस्त को इन्होंने वायलेट कर दिया. जो दूसरे के मुल्क में जाके गैर कानूनी तरीके से शहरियों को शहीद करे, वो हो रहा है. तो और रोग स्टेट क्या होती है? तो दुनिया बात करती शुमाली कोरिया इधर उधर, आपके साथ तो बैठी हुई है, पहले उनसे तो पूछे. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ.